ہماری ایئر فورس دنیا کی ٹاپ ایئر فورسز میں سے انفارچونیٹلی ہمارے کچھ ایسے پاکستان میں ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے صرف فوج کے خلاف بات کرنے کو فریضہ سمجھ لی. ایک لائر تھیں، انہوں نے فوج کے خلاف بہت غلط الفاظ استعمال کیے. آر کاز از مچ بگر دین دیز پیپل جو یہ اس قسم کی فضول بات فوج کے خلاف کرتے ہیں. لاہور میں میری برتھ ہوئی. پہلے لاہور بہت خوبصورت تھا. یہ چیزیں تو تب نہیں تھی، ڈی ایچ اے اور وغیرہ. میرے والد صاحب پولیٹیشین تھے. اس زمانے میں کسی نے رشوت لی، لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. پولیٹیشین کی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے. یہ سوئچنگ اوور فرام ون پارٹی ٹو اندر از ناٹ رائٹ فار یور کریکٹر. بریگیڈیئر صاحب جوائن تو آپ نے آرمی کی، لیکن پھر ایئر فورس میں آپ نے پی ایف میں ٹیچنگ کی، ٹریننگ دی. آرمی اپنے والد صاحب کے کہنے پہ جوائن کی تھی. پھر اس کے بعد آئی وینٹ فار ایز این انسٹرکٹر ان ایئر وار کالج. جتنی میچورٹی کا مظاہرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے میڈیا نے اس وار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، ویئر ایز آن دا کانٹراسٹ انڈین میڈیا تو لافنگ سٹاک بن گیا ہوا تھا. اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہمارا ملک ہے، ہمیں تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی. آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو اپنے ینگسٹرز کو یہ کہنا چاہوں گا، ملک کے انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. کچھ چند سالوں میں بندے کو اتنا زیادہ فالو کیا اور ہم بھول گئے کہ باقی انسٹیٹیوشنز کی بھی کوئی رسپیکٹ ہے. موٹیویشن ایک سولجر اپنی نیشن سے لیتا ہے، اپنے انسٹیٹیوشن سے نہیں لیتا. جو آپ کی قوم اگر آپ کی عزت کر رہی ہے، آپ کو پراؤڈ فیل کرا رہی ہے، تو تب بھی آپ موٹیویٹڈ سولجر. السلام علیکم، میں ہوں اقرا ریاض، آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو. آج ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائر ندیم مرزا، پاکستان آرمی کے سینئر آفیسر، اور وہ کہ جنہوں نے پی ایف میں ٹیچنگ سے وار آن ٹیرر، لاہور کینٹ سے نیشنل سروس تک کا ایک طویل سفر طے کیا ہے. آج ہم بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں گے ان کی زندگی، فوجی تجربے، پاکستان کے کرنٹ منظرنامے پر اور ویلنس اور ٹریولنگ پر، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ویلکم ٹو گفتگو. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور آپ سے مل کے اچھا لگا، اور آئی ایم شیور آگے بات چیت میں ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح کمیونیکیٹ کر سکیں. تو سر آج ہمارے کافی سیگمنٹس ہوں گے جن میں ہم آپ کی لائف کو ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں نا، سیگمنٹس ہیں، ان کو ایکسپلور کریں گے. تو بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ارلی لائف آپ کی کیسی رہی، لاہور کینٹ میں آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے؟ میں بائی برتھ لاہور میں میری برتھ ہوئی، اور میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا ٹپیکل لاہوریا وہ ہوں. لاہور سے بہت یادیں جڑی ہوئی ہیں، بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. اور وہ جو ہم نے بچپن لاہور میں گزارا تھا وہ اب بہت ڈفرینٹ ہو گیا، بیکاز لاہور کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. پہلے لاہور بہت خوبصورت تھا، بہت گرین تھا، بہت کم پاپولیشن تھی، اور لاہور کا کلچر جو تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا. آپس میں ملنا ملانا اور فرینڈ شپس، لاہور کے اندر ٹریول کرنا، اندرون شہر بہت فریکوینٹلی ہم جایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں تو تب نہیں تھی، ڈی ایچ اے اور وغیرہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیکن پاپولیشن بہت کم تھی اور ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا تھا. اور جو میں نے جو فیل کیا، جو اب مسنگ ہے نا، پہلے لاہور میں طنز و مزاح کی محفلیں بہت ہوتی تھیں. لائک یہ جو اب انفارچونیٹلی جو آپ کا یہ کلچر ہے، ڈرامہ، اسٹیج شوز وغیرہ، پہلے فیملیز جاتے تھے. ہمیں یاد ہے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے تھے، اور اس میں طنز و مزاح بہت زبردست اور بڑا انٹلیکچوئل لیول کے ڈراماز ہوتے تھے. تو وہ ماحول، وہ کلچر ہم مس کرتے ہیں، لیکن بڑی خوبصورت میموریز ہیں لاہور. تو جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ پکے لاہوری ہیں، تو ڑے کا مسئلہ رہا؟ نہیں، مجھے نہیں رہا، لیکن میں بڑا انجوائے کرتا ہوں رے کا، بیکاز وہ لاہوری جو ہے نا، وہ رے کو رے بلاتے ہیں، اور وہ بڑا کیوٹ لگتا ہے، اور وہ کبھی بھی برا نہیں لگا. وہ ایک ان کی ایک معصومیت ہے لینگویج میں. اور پنجابی لینگویج اتنی خوبصورت لینگویج ہے اور اتنی ایکسپریسو لینگویج ہے. ہم لوگوں نے تو پنجابی لینگویج کو برا سمجھتے ہیں کہ جیسے ان پڑھ لوگوں کی زبان ہے، یا ہم بھی اپنے بچوں کو اردو میں بات کرتے ہیں، یا باقی لوگ بھی. لیکن جو پنجابی میں خوبصورتی ہے، جو اپنائیت ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن پنجابی میں ہے، وہ اردو میں نہیں. زبانوں کی اگر بات نکل پڑی ہے تو آپ تو یہ تو بتائیں کہ آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ ہمیں تو وہی آتی ہیں، انگلش، اردو، پنجابی، بس دیٹس اٹ. بچپن کی کوئی گلی یا جگہ جو آپ کو آج بھی یاد آتی ہے؟
ہمارا مال بہت خوبصورت تھا، بہت گرین تھا، اور یہ بوٹینیکل گارڈن جو ہے لارنس روڈ کے ساتھ، وہ بہت خوبصورت جگہ تھی. ہم اکثر سائیکلز پہ جایا کرتے تھے وہاں پہ. اور میں کینٹ میں رہتا تھا تو فیل روڈ پہ آج بھی الحمدللہ جب میں نے اپنا گھر بھی بنایا تو مجھے یہی تھا کہ میں جو میرے فادر کا گھر تھا اس کے ساتھ ہی ہمارا گھر بنے. تو ہم شروع سے کینٹ میں ہی رہے، اور کینٹ کا ماحول ذرا ڈفرینٹ ہے باقی لاہور سے، پیسفل ہے. اور مال ابھی بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس وقت وہ زیادہ خوبصورت تھی بیکاز اتنی ٹریفک نہیں تھی. اس ٹائم تو پیک پر تھا. تو جس طرح سے ابھی آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا ہے، آپ کے والد صاحب منسٹر تھے، تو ان کی شخصیت کا آپ کی شخصیت پر کتنا اثر رہا؟ بہت گہرا اثر رہا، بیکاز وہ میرے والد صاحب پولیٹیشین تھے، اور آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو مینشن کس پارٹی سے تھے وہ، لیکن انہوں نے بہت کم عرصہ گزارا پالیٹکس میں. اور کیونکہ ان کے اصول تھے کچھ جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری پالیٹکس ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم بچپن ہم نے گزارا اور اپنے والد کو دیکھا کہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے وہ اپنے پیسے خرچ کر کے ٹریول کرتے تھے، ان کے کام کرتے تھے. اس زمانے میں آپ اقرا یقین کریں کہ کسی کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ کسی نے رشوت لی ہے، لوگ اس کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیتے تھے، اتنا برا سمجھا جاتا تھا. لیکن آج کل تو میرا خیال ہے یہ اسٹیٹس سمبل ہے کہ رشوت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ پولیٹیشینز کے ساتھ یہ چیزیں بہت لنکڈ ہیں کہ ڈیورنگ دیئر اتھارٹی جب ان کو ملتی ہے تو چیزیں کافی زیادہ غلط ہوتی ہیں. تو اب پالیٹکس فرق ہے، اس زمانے کی پالیٹکس فرق تھی. دوسری چیز جو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب اپنی پارٹی چھوڑی، ایکچولی انہوں نے ریزائن دیا تھا، تو جب پارٹی چھوڑی تو ان کو دوسری پارٹیز نے انوائٹ کیا، بلکہ ان کے پوسٹر بھی لگا کے چپکا دیے تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک چیز بتائی، میں اس وقت کافی چھوٹا تھا، انہوں نے کہا پولیٹیشین کی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے جو کہ وہ مرتے دم تک اس پارٹی کے ساتھ رہتا ہے. یہ سوئچنگ اوور فرام ون پارٹی ٹو اندر از ناٹ رائٹ فار یور امیج، فار یور کریکٹر، فار دا پالیٹکس. تو وہ چیز ہم نے دیکھی یہاں پر آ کے، تو بعد میں تو ٹوٹلی چینج ہو گیا. تو والد صاحب کا کوئی ایک ایسا لیسن جو آپ کو تب سمجھ میں نہ آیا ہو، اب جا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو واقعی ان کی درست تھی؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ سوشل تھے، مطلب انہوں نے ہمارے گھر کو نگلیکٹ کیا ہوا تھا، اور پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو تھے، کیونکہ گھر میری مدر سنبھالتی تھی، اور مائی فادر یوز ٹو بی اوے فرام دا ہوم موسٹ آف دا ٹائم، لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا. تو وہ ایک ایسا تھا کہ یہ کاز ہے پالیٹکس جوائن کرنا، جس بندے میں ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، صرف وہ جا سکتے. لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اسٹیٹس کے لیے جاتے ہیں پالیٹکس میں، تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. اور ہم نے تو یہ اپنے والد صاحب سے سیکھا کہ ان کو یہ جو عہدہ ملا ہے وہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے ملا. تو وہ جب انہوں نے MP کا الیکشن لڑا لاہور سے، تو ان کی 95% ووٹس پڑی تھی، اور 5% ووٹ جو ان کا اوپوننٹ تھا ان کو پڑی. تو بہت پاپولر تھے، اور اپنے کام میں بہت زیادہ انوالو تھے، بہت ڈیووٹیڈ تھے اپنے کام میں. تو یہ میں نے دیکھا کہ اب وہ لیول آف کمٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پولیٹیشینز میں جو اس زمانے میں ہم نے دیکھی تھی. فوج جوائن کرنے کا کیسے سوچا؟ فوج جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں تو آرمی میں نہیں جانا چاہتا تھا. میں زیادہ مجھے ٹریولنگ کا شوق تھا، ملک سے باہر جا کے پڑھنے کا شوق تھا. لیکن میرے والد صاحب کا ویژن تھا، انہوں نے کہا جی آپ بزنس وغیرہ میں آپ مت آئیں، آپ فوج میں جائیں. فوج میں یہ ہے کہ ہر کام میرٹ سے ہوگا، آپ کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی ادر دین یور اون پروفیشن، اس کے اوپر آپ کو فوکس رکھنا پڑے گا اپنا. تو ایک محنت سے اور ایک فوکس طریقے سے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی فوج میں بہت. تو لاہور کینٹ کے ماحول نے آپ کی تربیت میں کیا رول پلے کیا؟ لاہور نے کانفیڈنس دیا بہت زیادہ، اور لاہور میں سوشلائزنگ بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرح رہنا لاہور میں. یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ چیز آج تک بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رہے، وہ الائیو رہے.
تو جو کہ اب بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ایک فیملی بھی اکٹھی ہوتی ہے تو بچے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو اس چیز نے تو ہر چیز کو افیکٹ کیا, ناٹ جسٹ لاہور بٹ پوری دنیا کو اس چیز نے افیکٹ کیا. لیکن پہلے لاہور کے کھانے, لاہور کی محفلیں, لاہور میں طنز و مزاح کی محفلیں, وہ ایک بہت خوبصورت وقت دیکھا. لاہور کے کھانوں کی اگر ہم بات کریں تو اندرون لاہور کا تو جس طرح آپ نے کافی دفعہ ذکر کیا ہے, آپ کو وہاں سے کون کون سے کھانے بہت پسند ہیں؟ کھانے پینے کے لگتا ہے شوقین ہیں آپ؟ بہت زیادہ شوقین تھا, ابھی بھی ہوں, لیکن ابھی ظاہر ہے ایج کے جب آپ کتنی ہو جاتی ہے تو آپ آئی ایم 62, تو میں ابھی کھانے پینے میں اب وہ دیسی اور وہ کھانے اوائڈ کرتا ہوں. لیکن میرے فیوریٹ رہے سری پائے, حلوہ پوری, ہریسہ, یہ ساری چیزیں لاہور کی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ ہم نے بہت انجوائے کی. اور بڑے سنڈے تو ہمیشہ ہمارا فکسڈ ہوتا تھا کہ ہم پوری فیملی جاتی تھی اندرون شہر ناشتے کے لیے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. بریگیڈیئر صاحب, جوائن تو آپ نے آرمی کی, لیکن پھر ایئر فورس میں آپ نے پی ایف میں ٹیچنگ کی, ٹریننگ دی, یہ کیا واقعہ ہے؟ میں نے جی آرمی جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے کہنے پہ جوائن کی تھی. میں بالکل وہ آرمی میں نہیں آنا چاہتا تھا. میرا شوق تھا کہ میں ملک سے باہر جا کے پڑھوں, لیکن والد صاحب کا ویژن تھا کہ ایک میرٹ پہ جو آپ کسی پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہ میرٹ فالو ہوتا ہے وہاں پہ, وہ ملٹری ہے, اور ہی واز کنونسڈ کہ مجھے آرمی میں جانا چاہیے. تو میں آرمی میں آ گیا, اور میں آرمی میں جب آیا تو میں آرمڈ کور میں جانا چاہتا تھا, اور 86 میں میری پاسنگ آؤٹ ہوئی. آئی بیکیم این آفیسر ان مارچ 1986, اور مجھے آرمڈ کور ہی ملی. تو بڑا اچھا اس میں ایک ایکسپیرئنس رہا, کیونکہ کریز تھا, شوق, پیشن تھا ٹینکس میں آپریٹ کرنے کا. تو آلدو آرمڈ کور کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے, وہ تو جانے کے بعد پتہ چلا. پہلے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹینکس میں آپ پھر رہے ہیں, اور لیکن جو سب سے ٹف پروفیشن ہے آرمی میں وہ آرمڈ کور ہے. بیکاز آپ 4 بندوں کا کرو ہوتا ہے, اور ان 4 بندوں نے وہ ٹینک بھی مینٹین کرنا ہے, اس کو آپریٹ بھی کرنا ہے, اور ویپن بھی لوڈ کرنا ہے, فائر بھی. تو اٹس لاٹ آف ورک فار 4 پیپل. تو لیکن ایک شوق تھا, کریز تھا, وہ ہم نے وہ ٹائم بہت انجوائے کیا. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ جو آپ جیسے فوج کے بارے میں بات کریں گے کسی کے, تو وہ سٹارٹ ہی ڈی ایچ اے سے کریں گے کہ ڈی ایچ اے میں یہ ہے اور بہت پیسہ ہے اور بہت لگژری ہے. ویئر ایز اگر آپ ایکچوئل لائف دیکھیں تو آرمی کی لائف بہت چیلنجنگ ہے. کوئی انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہے ناظرین کے لیے؟ میں جب کیپٹن تھا تو ہمارے پاس آتے تھے یہ سول سروسز کے لوگ جو اٹیچمنٹ کے لیے آتے ہیں. تو اس وقت ایک ڈی ایم جی گروپ کے تھے جو انہوں نے ہمیں اٹیچمنٹ کے لیے جوائن کیا, اور پہلے دن وہ آئے تو ان کا امیج ہم چھور میں ڈپلائڈ تھے, تو ان کا امیج یہ تھا کہ آپ ڈیزرٹ میں بیٹھے ہوئے اور آپ ٹینٹ بڑے اچھے ہیں آپ کے, اور ویٹرز آپ کو گلوز پہن کے سرو کر رہے ہیں, اور آپ تو بہت لگژری کی لائف گزار رہے ہیں چھور میں. وہ ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا. لیکن جب وہ آگے فیلڈ میں میرے ساتھ گئے تو ہم نے ان کو ٹینک میں بٹھایا, پوری سمجھایا. جب ٹینک کا فائر ہوا تو ہی بیکیم ہسٹیریکل, وہ ایک دم چیخنا شروع کر دیا انہوں نے, اور اپنی کونیاں بازو زخمی کر دیے کہ مجھے یہاں سے نکالو, بیکاز گرمی بہت زیادہ تھی, اور جب ٹینک کا فائر ہوتا ہے تو اندر دھواں بہت ہو جاتا ہے, تو آپ کو ایگزاسٹ آن کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ دھواں نکلتا ہے اور آپ کو نارمل سانس آتا ہے, بیکاز اوپر سے کپولا بند ہوتا ہے, اس کے ہیچز جو ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس کے بعد رات کو ہماری روٹ مارچ ہوتی تھی ڈیزرٹ میں, ان کو بھی ہم ساتھ لے کے گئے. ان کو بتایا کہ آپ نے راستے میں رکنا نہیں ہے, یہاں پہ سانپ بھی ہیں, بچھو بھی ہیں, تو اس کو پر فورس ہمارے ساتھ چلنا پڑا. تو جب واپس آئے تو اگلے دن میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہیں. تو میں نے ان کے ٹینٹ میں گیا تو انہوں نے 2 بالٹیاں رکھی ہوئی تھی, ایک بالٹی میں 1 پاؤں تھا, دوسرے میں دوسرا پاؤں تھا, اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں میرے تو پاؤں ہی سوج گئے ہیں, ایک دن آپ کے ساتھ میں نے یہ ٹریننگ کیا تھا. تو جب وہ جانے والے تھے تو ان کے جو انہوں نے ایڈریس جب کیا سب سے, تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ فوج کی نوکری بہت آسان ہے, لیکن ان کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں. وہ اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں سپر ہیومنز ہیں, کہ آپ سارا دن
ٹینکس کے ساتھ بھی آپریٹ کرتے ہیں اتنی گرمی میں, رات کو روٹ مارچ بھی کرتے ہیں, اور اگلے دن پھر صبح بیفور فرسٹ لائٹ آپ لوگ تیار ہوتے ہیں. تو آپ کس ٹائم پہ ریسٹ کرتے ہیں, کس ٹائم پہ آپ, یہ اتنا ایفرٹ کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے, اور ایک سیلف لیس ڈیووشن ہوتی ہے ٹورڈز اے پروفیشن. وہ بہت آپ کو موٹیویٹ کر کے رکھتی ہے, اور آپ پھر وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے. پھر آپ کو سردی, گرمی, تھکن, ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. ہم نے تو 7 8 دن کنٹینیوس آپریشنس کیے ہیں ڈیزرٹ میں, اور اس زمانے میں +50 ڈگریز ہوتا تھا چھور میں, 52 ڈگریز تھا جب ہم جون جولائی میں وہاں پہ آپریٹ کرتے تھے. تو وہاں پہ ہمیں کبھی بھی گرمی کا احساس یا تھکن کا احساس نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں نے جب سینئر رینکس میں گیا تو آئی وینٹ فار ایز این انسٹرکٹر ان ایئر وار کالج, اور وہ ایک میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, بیکاز ہماری ایئر فورس دنیا کی ٹاپ ایئر فورسز میں سے ایک ہے, اور جو ہمارے پائلٹس ہیں دے آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اور ان کو لینڈ وارفیئر میں نے پڑھایا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا, اور ایک بڑا کلوز بانڈ بن گیا ہمارا آپس میں. اور بعد میں جب میں ایز اے بریگیڈیئر فاٹا میں کمانڈ کر رہا تھا, تو دیر ور سرٹن آپریشنس طالبان کے خلاف ہم نے کیے, جو وہ ایک غار میں تھے, اور وہاں پہ اینگل ایسا بن رہا تھا کہ کوئی گراؤنڈ فائر نہیں جا سکتا تھا وہاں, اور وہ ان کا مین سپلائی ڈپو تھا اور مین ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. تو وہاں پہ ہم نے CBUs فائر کیے, تو کلسٹر بام یونٹس. تو وہ ٹینک جہاز سے وہ فائر کرتے تھے, اور یہی جو 2 میرے اسٹوڈنٹس تھے دے ور فلائنگ دوز ایئر کرافٹس. تو مجھے وہ پھر فون کر کے پوچھتے تھے کہ ہمارا کیسے رہا, افیکٹ کیسا آیا. تو مجھے سب وہاں پہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ ایئر فورس کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن بڑی اچھی ہے, بیکاز لائیو ہم شیئر کر رہے تھے ریزلٹس آن دا گراؤنڈ. تو یہ انٹر آرم کوآرڈینیشن بڑا میٹر کرتی ہے ڈیورنگ آپریشنس, اور جس طرح ہماری ایئر فورس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے وہ آپ دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے, دنیا نے ریکگنائز بھی کر لی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ ایسے پاکستان میں ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے صرف فوج کے خلاف بات کرنے کو ایک اپنا فریضہ سمجھ لیا. اور آپ یقین کریں میں فاٹا میں تھا تو ایک اللہ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایک لائر تھیں, انہوں نے فوج کے خلاف بہت زیادہ غلط الفاظ استعمال کیے, اور جتنے میرے کیپٹن, میجر, لیفٹیننٹ پوسٹ پہ تھے دے ریفیوز ٹو فائٹ. انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, اتنی ہماری انسلٹ ہوئی ہے. پھر میں ہر بندے کے پاس خود گیا, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم کسی کی ریکگنیشن کے لیے نہیں کر رہے, یہ اسلام کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. اینڈ آر کاز از مچ بگر دین دیز پیپل جو یہ اس قسم کی فضول بات فوج کے خلاف کرتے ہیں. تو اس چیز نے ایک بڑا ڈسکنٹینٹمنٹ, اور یہ بہت بڑا ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے ہمارے سولجرز کے لیے, ہمارے ینگ آفیسرز کے لیے, کہ آپ فوج کے خلاف نہ جانتے ہوئے کہ ریالٹی کیا ہے آپ آبجیکٹ کرنا شروع کر دیں, اور آپ ریڈیکیول کرنا شروع کر دیں اپنے فورسز کو. بیکاز جو آرمی جوائن کرتا ہے نا وہ بڑے سیکریفائس کے ساتھ جوائن کرتا ہے, وہ اپنی فیملی سیکریفائس کرتا ہے, اپنی پرسنل لائف سیکریفائس کرتا ہے, اور وہ بڑی منیمم سیلری پہ کام کرتا ہے. اس کا آرمی از ناٹ اے پروفیشن ٹو ارن منی اور ٹو میک منی, اٹ از اے کاز. جو آپ اپنے ملک کے لیے ڈیووٹیڈ ہیں تو وہی بندہ اس میں ایکسل کر سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو نظر آتا ہے وہ تو 1% ہے فوج کا. جو اصل جو سولجرز گراؤنڈ پہ لڑ رہے ہیں ان کی لیول آف موٹیویشن کیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے ینگسٹرز سے, اپنے وہ لوگ جو فوج کے بارے میں نہیں جانتے اتنا, کہ فوج جو ہے وہ موٹیویشن ڈرائیو کرتی ہے فرام دا نیشن. اگر آپ کی نیشن آپ کے پیچھے کھڑی ہے, آپ کی رسپیکٹ ہے, آپ کا آنر ہے, تو محاذ پہ فوجی لڑے گا. اور اگر فوج کے پیچھے اس کی قوم نہیں کھڑی تو فوج بہت ڈی موٹیویٹڈ ہوتی. تو سر UN میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا UN میں بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. شیئر کیجیے گا. میں جارجیا میں ایز اے UN آبزرور گیا,
تو میں اکیلا پاکستانی تھا، میرے ساتھ 2 پاکستانی اور بھی تھے، لیکن جہاں پہ میری جس سیکٹر میں پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ میں اکیلا تھا، اور مجھے انہوں نے سلیکٹ بھی کیا ڈپٹی چیف آپریشن آفیسر کے لیے، وچ از دا 3rd ہائیسٹ پوزیشن ان UN۔ تو ہمارا جو وہ CMO تھا وہ آسٹرین تھا، تو میرے ساتھ جب لوگ تھے وہ جو انٹرویو کے لیے گئے کچھ یورپینس تھے اور میں اکیلا ایشین تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو تو کسی یورپین کو لینا چاہیے، بیکاز وہ نیٹو لینگویج ہے ان کی اور وہ زیادہ بات نیو یارک کے ساتھ ہوتی ہے، تو وائی ہیو یو سلیکٹڈ می انسٹیڈ آف یورپین آفیسرس؟ تو اس نے اس وقت تو مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو 4 دن بعد ہمارا سیکرٹری جنرل کا وزٹ تھا، تو رات کو 3 بجے آپس روم میں میپ پہ کام کر رہا تھا، تو وہ والگموتھ ان کا نام تھا، جنرل والگموتھ آئے اینڈ ہی سیڈ کہ یو وانٹیڈ ٹو نو وائی ہیو آئی سلیکٹڈ یو؟ اٹ از اونلی بیکاز پاکستانی آفیسرز آر ویری ہارڈ ورکنگ۔ کیونکہ میرے سے پہلے جو پاکستانی آفیسرز گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا پروفیشنلزم منوایا ہوا تھا UN میں، اور وہ کہتے تھے کہ آپریشن آفیسر جو ہے پاکستانی سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب وہ والگموتھ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اسپیچ میں یہ کہا کہ میں نے 21 UN مشنز کیے ہیں اور میں نے دنیا کی تمام فورسز کے ساتھ سرو کیا ہے، اگر مجھے پوری دنیا میں چوائس ملے ٹو سلیکٹ دی آپریشن آفیسر تو میں پاکستان آرمی کا آفیسر سلیکٹ کروں۔ اٹ واز اے بگ آنر فار پاکستان آرمی۔ بٹ آن دی ادر سائڈ جب میں وہاں پہ گیا، جو میرے کولیگس تھے یورپینز وغیرہ وہ میرے سے بات نہیں کرتے تھے اور میرے سے بڑے ریزرو رہتے تھے، اور میں نے کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ بٹ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ پاکستانی افسر آ رہا ہے، وہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، اور ایک بہت ان کو پاکستانی فوج کے خلاف بہت پوائزن کیا گیا تھا، ان کو لٹرلی لٹریچر ایشو ہوتا تھا جو پاکستان کے خلاف باتیں لکھی ہوتی تھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ جیسے میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، بات چیت بڑھی، تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کے آرمی کے آفیسرز جو ہیں وہ بہت پروفیشنل ہیں اور اپنے کام کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو میں وہاں پہ 1.5 سال رہا اور بڑا اچھا وقت گزارا، ڈفرینٹ آرمی کے آفیسرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ آرمی ایئر فورس میں کیا ایک واضح بہت بڑا ڈفرینس ہے؟ آرمی اور ایئر فورس میں میں کیونکہ دونوں فورسز میں رہا ہوں، آرمی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن اینڈ ویری ویل آرگنائزڈ، ویری ویل اسٹرکچرڈ، ویل ڈسپلنڈ، اور وہاں پہ جو گرومنگ ہوتی ہے نا آفیسر کی، کیڈٹ کی، وہ ایک بہت بڑی نیشنل سروس ہے۔ آپ گاؤں کے لوگ آتے ہیں جو کہ دیہات سے ہیں یا بہت بیکورڈ ایریاز سے ہیں جہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہوتی، وہ جب آرمی میں آتے ہیں تو ان کو جس طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کی جس طرح سے ان کو گروم کیا جاتا ہے، دے بیکم ونڈرفل آفیسرز اور آرمی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے۔ تو یہ جو گرومنگ ہے یہ بڑی زبردست ہے آرمی میں۔ اور ایگزیکٹلی فوج ہے تو ہمیں وہاں پر ٹوٹل میرٹ کو فالو کیا جاتا ہے۔ میں خود سر ایک ملٹری فیملی سے ہوں، میں ایک شہید کی فیملی سے ہوں، تو لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز ہو ہیو سیکریفائز دیئر لائفس، تو آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ ونس آئی ایم گونا ریپیٹ فوج ہے تو ہم ہیں۔ سر اب بات کریں گے پہلگام واقعے کے بعد جو رفٹ پڑی، آپ نے اسے کیسے دیکھا، اس کے کیا افیکٹس آئے؟ بیسیکلی ہماری فوج جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ڈپلائڈ بھی تھی اور ٹرینڈ بھی تھی ٹو ٹیکل فار آل دی کانٹیجنسیز، جس طرح کی بھی، چاہے وہ ایریل اٹیک ہو، گراؤنڈ اٹیک ہو، یا کوئی سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک انڈیا کی ہو، تو اس کے لیے ہر چیز کے لیے ہم تیار تھے۔ اور میرا خیال ہے جتنی میچورٹی کا مظاہرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے میڈیا نے کیا اس وار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اور اس وار کے اوپر کامنٹ کرنے کے لیے، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہمارے میڈیا نے۔ اور یہاں پہ میں
یہ بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی نیوز چینلز وغیرہ ہیں انہوں نے بھی کوئی فیک نیوز اتنی نہیں پھیلائی. ویئر ایز آن دا کانٹراسٹ اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ انڈین میڈیا تو ایک لافنگ سٹاک بن گیا ہوا تھا. سب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے نیوی لاہور میں کہ وہ اور اتنی فیک نیوز اور ایک ڈرامہ کریٹ کرنا. انڈیا میرا خیال ہے صرف فلمیں اچھی بنا سکتا ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جب امریکہ میں ایک کورس کر رہا تھا تو جو را کا سائبر ہیڈ تھا کرشنا اس کا نام تھا 2011 میں ہم کمپریہنسو رسپانس ٹورڈز ٹیررزم ایک کورس ہے ہوائی میں امریکہ میں وہ کر رہے تھے. تو وہ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے تو وہ میرے پاس ملنے کے لیے آیا. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ جی ہم نے 65 سال کا بدلہ آپ سے کشمیر کا افغانستان سے لینا ہے. تو میں نے اس وقت 2011 میں اس کو کہا میں نے کہا یار تم بدلا تو بات کی بات ہے صرف ایک اسلام کا نعرہ لگنا ہے اور تم نے سر پاؤں پہ رکھ کے بھاگنا ہے. اور وہ بعد میں صحیح بھی ہوا کہ جس طرح یہ لوگ نکلے اور کیا. تو ہماری فورسز میں کیونکہ ہماری ملک کے بہت سیریس چیلنجز ہیں جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں. پاکستان کا ایگزسٹنس ہی لوگوں کو قبول نہیں. اور ٹو ٹاپ اٹ آل ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ایک اسلامک ملک, نیوکلیئر پاور اور بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہمارا ملک ہے. تو ہمیں تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. تو آئی تھنک یہ جو میں یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو اپنے ینگسٹرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور ملک کے انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. یہ جو پچھلے دنوں کچھ چند سالوں میں جو اتنا زیادہ پاپولیرٹی آئی, ہم نے ایک بندے کو اتنا زیادہ فالو کیا اور ہم بھول گئے کہ باقی انسٹیٹیوشنز کی بھی کوئی رسپیکٹ ہے. مطلب آپ نے اتنی ابیوسو لینگویج یوز کرنا شروع کر دی آپ نے اداروں کے لیے, ان کے ہیڈز کے لیے, اور یہ چیز یہیں پہ نہیں رکی. مجھے ایک بندہ ملا, میں ٹریل پہ جا رہا تھا تو بزرگ سا تھا تو وہ آیا, اس نے کہا جی یہ جو آج کل کی نسل ہے یہ تو بچے ہماری بےزتی کر دیتے ہیں, ہمارے بیٹے پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے. تو ہم نے تو اپنا معاشرہ تباہ کر دیا. یہ ایک بندے کو فالو کرنے کے چکر میں ہم نے کس حد تک چلے گئے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ایز اے نیشن ہم تو ایک ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور نہ اس پہ اوپر ہم اتنا فوکس ہے, اور دوسرا وی آر ہائیلی والیٹائل. آدھی چیز کا پتہ چلے گا, آدھی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوگا, اور ہم سڑکوں پہ ٹائر جلا رہے ہوں گے. تو یہ جو جذبات میں آ جانا اور اتنے فاؤل لینگویج اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے استعمال کرنی جو کہ جن کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور وہ انسٹیٹیوشنز ہیں تو ہم ہیں. میں آج ریٹائرڈ ہوں لیکن میں ابھی بھی آپ یقین کریں کہ میں بڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں جب میں شہداء کی فیملیز کے بارے میں بات. یہ تو ہم نے دیکھ لیا سر, اور یہ ہر کسی پر ہی ہے کہ ہمیں اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. سر آگے بڑھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان آرم فورسز کی تیاری اور رسپانس کو آپ ایک ریٹائر آرمی آفیسر کی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں, ابھی جو ہمارا رسپانس تھا؟ جی میں تو آئی تھنک وی آل شوڈ بی پراؤڈ آف آر آرم فورسز, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں ابھی آذربائیجان گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ان کے ایک ملٹری کے جنرل تھے, تو انہوں نے بہت تعریف کی پاکستان آرمی کی. تو میں نے مذاق سے کہا, میں نے کہا جی اتنی عزت تو پاکستان آرمی کی پاکستان میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ میڈیا میں لوگ بہت زیادہ, اس زمانے میں یہ عمران خان کا زمانہ تھا, بہت زیادہ آرمی کے اگینسٹ ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ تم مجھے لے کے جاؤ, میں تمہارے میڈیا پہ آؤں گا, میں بتاؤں گا کہ یہ فوج ہے کیا. تو بیسیکلی, اور فوج ہے کیا ایکچولی, ہر گھر سے مڈل کلاس سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے بھائی بہن رشتہ دار یہی فوج ہے. تو آپ ایکچولی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے خلاف ہی بات کر رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی فیملیز کو آپ ریڈیکیول کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے. میرا تو یہ ہی ایک لیسن میں نے لیا. جب مارکہ حق پھر اس کے بعد فالس فلیگ آپریشنز کیے جا رہے تھے, جس طرح سے پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا بھارت کو, تو ان دنوں جو قوم کا اتحاد تھا وہ تو ایز اے نیشن ہم نے خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. تو آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان سے باہر زیادہ عزت ملی, دوسرے ملکوں نے ہمیں بہت عزت دی, اسلامک ملکوں نے ہمیں بہت رسپیکٹ دی,
ہمیں یورپین ملکوں میں پڑھایا جا رہا ہے ایئر فورس کے جو آپریشنز ہیں ان کی ایئر فورسز میں. تو جو کوالٹی آف سولجر ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ سولجر صرف ٹریننگ سے تعلیم سے نہیں آتا, اس کے لیے موٹیویشن سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ موٹیویشن ایک سولجر اپنی نیشن سے لیتا ہے, اپنے انسٹیٹیوشن سے نہیں لیتا. جو آپ کی قوم اگر آپ کی عزت کر رہی ہے, آپ کو پراؤڈ فیل کرا رہی ہے, تو تب بھی آپ موٹیویٹڈ سولجر. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف آر فورسز, آئی ایم ویری پراؤڈ آف ملٹری, اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہوں, اور میں ہمیشہ اس چیز پہ فخر کروں گا. تو ڈرونز اور میزائلز کی اس ماڈرن جنگ نے پرانی سوچ کو کس حد تک تبدیل کیا؟ دیکھیں, اب تو وارفیئر جو ہے نا وہ اسمیٹرک وارفیئر ہو گیا ہے کہ آپ ادھر بھی بیٹھے ہوئے کوئی آپ کے اوپر ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ان دا بیٹل فیلڈ ٹو بی ٹارگیٹڈ. تو اب تو بیٹل فیلڈ جو ہے نا وہ آپ کے گھروں تک آ گئی ہے. تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی کا یوز اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے وار فیلڈ کا اسپیکٹرم جو ہے وہ بہت انلارج کر دیا. سیز فائر کے بعد ریجن کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیسن کون سا تھا؟ آئی تھنک ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے زیادہ لیسن یہ تھا کہ یہ دنیا بنی ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کے لیے. بہت بحث ہوتی تھی میرے سوشل سرکلز میں. میرے کافی دوست ہیں سویلین جو فوج کو اتنا نہیں جانتے, لیکن انہوں نے فوج کے ساتھ 2-3 سال کام کیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت فوج کے بارے میں کامنٹ کر سکتے ہیں. میں پبلکلی اوائڈ کرتا ہوں فوج کے بارے میں کمنٹ کرنا, تو کیونکہ آپ کامنٹ اس کے اوپر کریں جس کو کچھ آئیڈیا ہو, یا لوگ بہت زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے گھر کو اسٹرانگ کرنے کی. ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم 4 صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور جب تک ہم ایک نیشن نہیں بنیں گے ہماری دنیا بھی عزت نہیں کرے گی اور ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی. یہی ایک وجہ ہے کہ میں ہر جگہ جہاں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وی شوڈ بی یونائٹیڈ ایز اے نیشن, اور ایک اسٹرانگ یونائٹیڈ نیشن ہی ایک اچھی ملٹری کو سپورٹ کر سکتی ہے. سر ایک سوال یہاں پر میں آپ سے کرنا چاہوں گی, ایم شور ناظرین اس سوال کا جواب ہر پوڈ کاسٹ میں ڈھونڈتے ہوں گے, اسپیشلی جب وہ سنتے ہوں گے کہ جو انڈیا ہے نا را, وہ اپنے انٹیلیجنس پر اپنے کمانڈوز پر بہت زیادہ پراؤڈ کرتی ہے, ان کے مرین کمانڈوز دس اینڈ دیٹ. لیکن جو ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز ہے, جو ہمارے ایم آئی ہے, جو ہمارے آئی ایس آئی ہے, جس طرح سے وہ آن فیلڈ اور بیہائنڈ دا کیمرہ جس طرح سے وہ صرف ایک وٹ ڈو آئی سے کہ جس طرح سے وہ ایک جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہیں, آپریشنز کو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں انٹیلیجنس میں اپنا لوہا منوایا ہے, اس پر آپ انڈیا کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیونکہ تو بہت بلف کرتے ہیں. انڈیا کو تو میسج یہ دینا چاہوں گا کہ میں جو آپ کو را کے سائبر چیف کی بات بتا رہا ہوں, ہی ہمسیلف میرے سامنے بیٹھ کے اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہماری جان جاتی ہے انڈیا میں آئی ایس آئی سے اور پاکستان آرمی سے. اور یہ ایک اگر آپ کوئی پرانے آرکائیو میں دیکھیں تو 1982 غالباً یا 86 کی بات ہے, جنرل سندر جی تھا انڈین ایئر فورس کا چیف. اس نے لائیو انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی انڈین آرمی کو بیسٹ ٹریننگ دی ہے, بیسٹ ویپن دی ہیں, لیکن ہم ان کے ذہن سے ایک چیز نہیں نکال سکے کہ ایک مسلمان سولجر 10 سولجرز پہ بھاری ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا, ان کے آرمی چیف نے ایڈمٹ کیا, اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ہم ویٹ کر رہے ہیں, وہ جو شندور 2 ہونا تھا اس کا کوئی فلم بن گئی ہے اس کے اوپر, لیکن ابھی پارٹ 2 نہیں آیا بیکاز سندور گم گیا لگتا ہے. تو وہ جو ہے بریوری ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے, اور جو شہادت کا جذبہ ہے وہ انبیٹیبل ہے, اس پہ آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. جس طرح سے آپ کو بریگیڈیئر صاحب گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے, ابھی مجھے آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے تھے کہ ہی لوز ٹو ٹریول, اور آپ نے باہر بھی بہت زیادہ ٹریول کیا ہوا ہے, پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ٹریول کیا ہوا ہے. تو پاکستان کے ناردرن ایریاز کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات جو کہ پوری دنیا نہیں جانتی؟ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ سوئٹزرلینڈ زیادہ خوبصورت ہے, ان کی ایلپس زیادہ خوبصورت ہے, اور یورپ پاکستان سے زیادہ خوبصورت ہے.
لیکن جب خود فزیکلی گئے تو وہاں پہ جا کے میں نے 4,000 فٹ کی یہ چھوٹی چھوٹی ماؤنٹینس تو نہیں، ہلز کہہ سکتے ہیں ان کو، تو وہ دیکھیں. وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں جو پرسنلی مجھے جو چیز پسند ہے کہ ہماری لینڈ ابھی بھی ناردرن ایریاز کی ایک خوبصورت ہے اور انٹچڈ لینڈ ہے. اور وہاں پہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہے، لیکن نیچرل بیوٹی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے جو ہمیں ملا، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں 1 سال ہنزا بھی رہا جا کے فار مائی اون ویلنس، اور میں اپنی ہیلتھ کے اوپر اور اپنے لائف سٹائل کو امپروو کیا. اور میں نے ساری وہاں پہ ماؤنٹینس جو تھیں، جتنی ٹریکس ٹریلز سب میں نے صبح بھی 2 گھنٹے کرتا تھا، شام کو بھی. تو بڑا اچھا زبردست میں نے ٹائم گزارا. ہیلتھ میری بہت امپروو ہو گئی. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کمیونیکیشن انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہو سکا وہاں. اگر وہ ہو اور ہم انٹرنیشنل ٹورزم لے کے آئیں تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، جو کہ ہم ناردرن ایریاز کو ڈیولپ کر کے. تو ایز اے ٹریولر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے بیسک سٹیپس، بیسک میئرس ہمیں لینے چاہیے کہ جن سے جو انٹرنیشنل ٹورزم ہے نا وہ پاکستان میں پروموٹ ہو سکے، بہت زیادہ ٹورزم آئے پاکستان؟ اب تو سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں رہا، بیکاز ابھی آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ یہ فورن ٹریول بلاگرز آتے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں آ کے بتاتے ہیں. میں نے اپنے دوست کو بلایا پاکستان میں، بٹ لانگ ٹائم بیک، کوئی میرا خیال ہے 10-15 سال پرانی بات ہے. تو وہ آسٹرین تھا، تو میں نے جب اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ میری ٹریول ایجنٹ نے کہا کہ اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو کسی اور سے بکنگ کراؤ، میں نہیں تمہیں پاکستان بھیجنے کا مشورہ دوں گا. تو ایک تو یہ مت ختم ہونی چاہیے. آپ جب اپنے فیسلٹیز کو ڈیولپ کریں گے تو فارن ٹورزم بہت آئے گا. اور پاکستان کا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یو آر دا چیپسٹ کنٹری. جو یہاں پہ ٹریولنگ ہے، جو فوڈ کاسٹ ہے، جو ٹریولنگ کاسٹ ہے، جو بورڈنگ کاسٹ ہے، وہ تو بہت کم ہے. آپ کے ہوٹلز کے آپ دیکھ لیں جو رینٹس ہیں، یا آپ کے فوڈ کاسٹ ہے، وہ تو دنیا میں اتنی سستا اور اتنا اچھا کھانا اویلیبل نہیں ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز میں اویلیبل ہے. تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ عنقریب اس کے اوپر کافی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر امپروو کرنے کے لیے بھی. اور خاص طور پہ ہنزا ہمارے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، بیکاز ہنزا کا نیچرل بیوٹی تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے خوبصورت چیز ہنزا کا کلچر ہے. میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو سر، میں نے وہاں جس ٹائم میں نے وہاں پر وزٹ کیا تو وہاں پر کچھ فارنرز آئے ہوئے تھے، لٹرلی انہوں نے بل نہیں لیا ان سے کہ نہیں یو آر آر گیسٹ. ان کی ہاسپٹیلٹی تو کیا کہنے ہیں. سس کدو کے بارے میں کیا خیال ہے، چیریز یا وائٹ؟ میں اسکردو بھی پھرا ہوں اور ہنزا بھی. نیچرل بیوٹی، اگر آپ ہارڈ کور ماؤنٹینئر ہیں تو اسکردو از دا پلیس. بٹ اف یو وانٹ ٹو انجوائے دا کلچر، ہاسپٹیلٹی، تو وہ ہنزا سے بہتر جگہ کوئی نہیں. ویلنس، ٹورزم اور ہیلتھ سیکٹر، یہ تینوں ایک ساتھ کب کام کریں گے یا کام کر سکتے ہیں؟ کتنا پوٹینشیل ریکوائر ہے؟ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ویلنس ٹورزم کے بہت زیادہ شیڈز ہیں. آپ بیسک ویلنس پہ ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے، اور پھر جس کو میڈیکل ٹورزم بھی کہتے ہیں، کہ ویلنس میں آپ وہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں، جیسے لوگ اپنی ڈینٹسٹری کے لیے اور مختلف علاج کے لیے باہر سے آنا چاہیں، وہ چیپ بھی ہے، اور وہاں پہ ان کو ٹورزم کے پیکیجز بھی ساتھ ملیں. تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو دنیا کی ٹورزم انڈسٹری ہے، دیٹ از $3 ٹریلین انڈسٹری، پوری دنیا کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے. اور اس $3 ٹریلین میں $2 ٹریلین کی صرف ویلنس ٹورزم ہے. کیونکہ ایک ویلنس ٹورسٹ نارمل 22 ٹورسٹ کے برابر خرچ کرتا ہے، بیکاز اٹ از ویری ایکسپینسو. آپ ایک نیش کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ آ کے ایک لگژوریس اور کمفرٹیبل لائف سٹائل میں رہنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ویلنس ہومز کا کانسیپٹ لانا چاہیے پاکستان میں، ہمارے ناردرن ایریاز میں، جو کہ فارن ٹورسٹ آئیں اور وہ اپنی ایک سرین انوائرمنٹ میں ہماری ہاسپٹیلٹی اور نیچرل بیوٹی کو انجوائے کر سکیں. ڈسپلن اور کریٹیوٹی کا بیلنس ٹریننگ میں کیسے بنتا ہے؟ بیسیکلی میں خود ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب ہم
اپنے ٹین ایجز میں تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ 60 سال کا بندہ بہت بوڑھا ہوتا ہے. جب خود میں ابھی آئی ایم 62 اور میں اپنی ہیلتھ کو لے کے آئی انجوائے ڈوئنگ ایکسرسائز. میں کوئی ایکسرسائز اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں نے فٹ ہونا ہے. اٹ از اے روٹین اور آئی فیل لائٹر, ہیلدیئر, مور ہیپی وین آئی ایم ایکسرسائزنگ. جس دن میں ایکسرسائز نہیں کرتا تو مجھے بڑی سلگش اور ہیوی فیلنگ اور بہت لیتھارجک فیل کرتا ہوں. تو آئی ڈو ایکسرسائز 7 days a week اور میں کارڈیو بھی کرتا ہوں, ویٹ ٹریننگ بھی کرتا ہوں اور اپنے کھانے کو بھی تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کیا ہے. پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا بینگ اے لاہوری ہم بہت زیادہ میں فوڈی تھا, مطلب ہر دوسرے دن ہم اندرون شہر جا کے اور ہیوی قسم کا کھانا کھاتے تھے. لیکن اب وہ شوق بھی نہیں رہا اتنا اور اب میں تھوڑا سا لائٹ غذا کی طرف زیادہ. تو پاکستان میں عام لوگ فٹنس کو لے کر اتنا سیریس کیوں نہیں ہے, کہاں لیک کرتے ہیں؟ آئی تھنک میرا تو خیال ہے کہ آپ کی ہیلتھ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اف یو آر ناٹ فزیکلی فٹ تو نہ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکتے ہیں آپ ان کے اوپر بلکہ ایک بوجھ بن جائیں گے. اور میں 1 دفعہ 2 دفعہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا بیکاز آف ہائی بلڈ پریشر, تو میں نے دیکھا پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی. تو اب میں نے یہ فوکس طریقے سے اپنی ہیلتھ کی کیئر کر رہا ہوں, کھانے پہ بھی اور ایکسرسائز پہ بھی, کہ مجھے دوبارہ وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کم از کم آپ ہیلدی تو رہ سکتے ہیں. جتنی بھی آپ کی زندگی ہے آپ ہیلدی رہیں اور آپ اپنی ہیلتھ کو اس وقت خاص طور پہ آفٹر 60 تو آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے آپ کی. تو پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں کہاں سب سے بڑی کمی ہے؟ آئی تھنک ہمارا فوڈ جو ہے وہ بڑا فیٹی ہے اور ہم لوگ جو آئل جتنا یوز کرتے ہیں اور اس سے بھی آپ کے ویٹ بہت زیادہ. ابھی یو ہارڈلی سی اینی بڈی جس کا پیٹ نہیں ہے, مطلب بہت لوگ میں نے دیکھا کہ انفٹ ہیں, اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں اور یہ فوکس ہیلتھ پہ ہونا بہت ضروری ہے. نوجوان نسل کو فٹنس پر کیا مشورہ دیں گے آپ؟ صرف ایک. نوجوان نسل کو مشورہ تو دوں گا, بٹ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مانیں گے نہیں, بیکاز وہ ایڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں ود اسکرین. اور چھوٹے سے لے کے بڑا آپ دیکھیں کہ آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے. آئیڈل کتنا ہونا چاہیے؟ آئیڈیلی تو مطلب آپ دیکھیں جتنا 1-2 گھنٹے بہت ہے آپ کے لیے. آپ کا کتنا ہے؟ میرا اتنا 1-2 گھنٹے ہوگا, 1 گھنٹہ میکسیمم ان اے ہول ڈے. ان اے ہول ڈے. بٹ آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن. اگر کوئی آپ بزنس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں تو 2-3 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ پرپز ہے کوئی, اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو تب آپ اسکرین یوز کریں. لیکن یہ جو انسٹاگرام پہ آپ اسکرول کرنے کی عادت ہے کہ ڈفرینٹ, اور آپ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ لیں, یو ول اگر آپ کوئی 20 ویڈیوز دیکھیں گے ان میں سے شاید ہی کوئی ایک کام کی ہو. تو کانٹینٹ بڑا, جیسے آپ اپنے ذہن کو اپنی تھاٹس کو ہارنس کرنا بڑا ضروری ہے. آپ میں جتنی نیگیٹیوٹی آئے گی, جتنی آپ میں جیلسی آئے گی, وہ آپ کی ہیلتھ کو بہت ڈیمیج کرتی ہے. نارملی لوگ یہ چیز نہیں ریئلائز کرتے, لیکن اگر آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹس ہیں تو آپ کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے مکمل طور پر. اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, پازیٹیو تھنکنگ ہے اور آپ نیگیٹیوٹی سے دور ہیں تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت پازیٹیولی کنٹریبیوٹ. سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے تو سر, جس طرح سے پاکستان نے اب اپنا مقام بنایا ہے, ڈپلومیسی کی بات کریں, فیوچر کی بات کریں, تو آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ آئی تھنک جو اس میں جو سول ملٹری کوآرڈینیشن تھی ٹو موو اہیڈ ٹورڈز دی نیگوسیشنز آف امریکن اینڈ ایرانین ڈیلیگیشنز, وہ کوئی مان ہی نہیں رہا تھا کہ ہم اس میں سکسیزفل ہو جائیں گے. بلکہ میں آئی ایم اے ویری سوشل پرسن, میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں اور ہر بندے نے اس چیز کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیا کہ اٹس پاسبل فار پاکستان. لیکن اب ریالٹی از ان فرنٹ آف یو. اس کے اوپر میں کوئی بات اس وجہ سے نہیں کرنا چاہوں گا کہ آلریڈی میڈیا پہ اتنا زیادہ اس کے اوپر بات آ چکی ہوئی ہے, اینڈ ایوری ون از ویری ویل اویئر کہ پاکستان کی اس وقت اسٹینڈنگ کیا ہے اور یہ اسٹینڈنگ ہم نے کیسے حاصل کی. تو وہ چیز جو ہمیں
میں اپنے آپ کو اور اس نیشن کو یہ ہم سمجھتے ہیں ہم سب کو بہت پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان ہارمنی آگے چل کے انہوں نے یہ کام کیا، اور بہت بڑا انیشیٹو تھا یہ اور بہت چیلنجنگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اور اس وقت پاکستان کا جو اسٹیچر ہے ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ بہت ہائی پیڈسٹل پہ ہے. اور میں اور کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ انڈیا، بٹ یہ ہے کہ پاکستان came out with the flying colors in this whole game of America-Iran conflict. لاسٹ سیگمنٹ ریپڈ فائر، جو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آئے گا آپ نے بس بول دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک لفظ میں بریگیڈیئر ندیم مرزا. سوشل لائٹ، سوشل پرسن. لاہور پوسٹنگ یا کوئی اور جگہ دل کے قریب کون سی پوسٹنگ؟ مجھے تو ہمیشہ لاہور میں آنے کا بہت شوق تھا، لیکن میری لاہور میں پوسٹنگ ایک ہی دفعہ ہوئی، زیادہ تر میری نارتھ میں یا ہارڈ ایریاز میں رہی پوسٹنگ. کلاس روم یا بیٹل فیلڈ سب سے زیادہ کہاں سے؟ آبویسلی بیٹل فیلڈ. بچپن کا فیوریٹ کھیل کون سا تھا؟ مجھے لائک ایوری پاکستانی از کرکٹ لور، تو میں اتنا کرکٹ لور نہیں ہوں. مجھے باسکٹ بال، سوئمنگ، ان چیزوں میں خود بھی انٹرسٹ ہے اور میں دیکھنا بھی یہ چاہوں. پی ایم اے کاکول کی سب سے مشکل ٹریننگ کون سی رہی؟ پی ایم اے کاکول کی جب آپ شروع میں جاتے ہیں تو آپ ایک ڈفرینٹ ماحول میں ہوتے ہیں، اور اس ماحول میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا وہ سب سے بڑا چیلنج تھا. اور آئی تھنک آرمی آپ کو سکھاتی یہی ہے کہ ہر ماحول میں آپ نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اور کیسے اس میں اپنے آپ کو آپ نے چلانا ہے. ہر انوائرمنٹ میں آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے اور کیسے مشکلات کو، ڈیفیکلٹیز کو، چیلنجز کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ ایک فوج کی ٹریننگ کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو میں نے سیکھا، کہ ہر حالت میں آپ نے سروائیول موڈ آن کر دینا ہے اپنا، اور آپ نے ان حالات کو بہتر سے بہتر بنا. تو بریگیڈیئر صاحب، آج کی گفتگو نے ایک چیز بہت زیادہ واضح طور پر سکھا دی ہے، سمجھا دی ہے کہ جو خدمت ہوتی ہے نا وہ صرف وردی تک محدود نہیں ہوتی. اصل خدمت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے تجربے کو، سب کچھ اپنی قوم کے لیے وقف کر دے. تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہو، آپ کو کچھ سکھایا ہو، آپ کو کچھ سمجھایا ہو، تو لازمی لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لازمی بتائیے گا کامنٹس میں کہ بریگیڈیئر صاحب کی لائف سے کون سا ایسا یادگار واقعہ تھا جس نے آپ کو بہت زیادہ اپیل کیا ہو، ٹچ کیا ہو، جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو. میں ہوں اقرا ریاض، پھر ملیں گے اگلی گفتگو میں. اللہ نے کے بعد.